آپ کو بتائیں چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. آج چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا GHQ میں، اور چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا ہے. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی قرار دی گئی. فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا کہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کی آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برقرار رفتار اور شدید ہوگا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا. نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرہ، یہ اہم خطاب بھی کیا گیا ہے آج؟ جی بالکل، ان کی جانب سے کہنا تھا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل نے کہا بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. انہوں نے کہا ہر سروس اپنی آپریشنل تیاری کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی. بھارت کے متعلق انہوں نے کہا کہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہنا. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. انہوں نے طالبان رجیم کو بھی واضح پیغام دیا کہ ان کے پاس فتنہ اور خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. فیلڈ مارشل نے آخر میں یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا سمیرہ، یہ کہے گا کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ تینوں افواج کو متحد نظام کے تحت بہتر کریں گے، اس حوالے سے بتائیے گا. ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپریشن بنیاد مرصوص مارکہ حق کے دوران دنیا کو جس چیز نے ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا وہ پاکستان کے اسی ملٹی ڈومین آپریشن کے استعمال نے کیا تھا، کیونکہ دنیا ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے اس قدر شدید وار کیا جائے گا بھارت پر، کہ ایک طرف پاکستان نے ان کے تمام تر نیشنل گرڈ کو جیم کر دیا. اگر اندازہ کریں کہ 70% بجلی ہندوستان کی بند کر دی گئی، دوسری جانب سے فضائیہ نے وار جاری رکھا اور دوسری جانب سے پاکستان کے میزائلوں نے اپنے تمام اہداف ریسیو کیے، اور سب سے بڑھ کر بڑا نقصان جو تھا وہ S-400 کی بیٹریز کا تھا اور ان کی فرنٹ لائن بیسز آپریشنل بیسز تھیں جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول سے فارورڈ ایئر بیسز تھی. تو اس چیز کے اوپر انہیں خصوصی طور پہ زور دیا گیا. سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے معلومات بھی حاصل کرتے ہیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اہم خطاب کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے تینوں مسلح افواج کے افسران کی جانب سے؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل، اور ایک تو آج بڑی پروقار تقریب تھی جس میں تینوں سروسز نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کی ہے، اور وہاں پر ایئر چیف بھی تھے، نیول چیف بھی تھے. جس سوچ سے کتنی ہم آہنگی ہے ہمارے عام فورسز میں، اور آج کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ایک عہدہ تھا، ایک اپن جو پراپر ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اپنے GHQ کے اندر ہی. اور یہ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑے گا جب آپ یونیفائڈ کمانڈ ہوگی اور آپ کی آپریشن اسٹریٹجی ہوگی. اس کے بعد آپ ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر پاس کے اندر جس میں انڈیا تھریٹ کر رہا ہے روزانہ، کبھی ان کے جے شنکر کرتے ہیں، کبھی ان کے ایئر چیف کرتا ہے، کبھی ان کے نیول چیف کرتے ہیں. ہم جیسے شریف کی طرف آئیں گے تو اس سے ان کا منہ توڑ جواب ہے کہ ناؤ وی ہیو مور کوآرڈینیشن، وی آر مور کوہیسو فورس. اور ہماری آپریشن اسٹریٹجی آپ کی فاسٹ موونگ جو لینڈ ایئر سی بیٹل ہے، اس کے بعد انفارمیشن وارفیئر ہے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اسپیس وارفیئر ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ ریلائز کرتے ہیں کہ دیر واز اے نیڈ کہ آپ ایک یونیفائڈ کمانڈ ہو
جس کی آپریشن رسپانسبلٹی JS ہیڈکوارٹر جو تھا اس کا کام تھا کہ صرف کوآرڈینیشن کرتے تھے, اس کے علاوہ ان کی کوئی آپریشن رسپانسبلٹی نہیں تھی. لیکن اب جو چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں ان کے اندر یہ تینوں فورسز مل کے آپریشن پلاننگ کریں گے اور باقی ان کی کمانڈ کی سیپریٹ ہوگی. دونوں چیف جو ہے چیف آف نیول چیف کی اپنی کمانڈ ہے, وہ اپنی سے کریں گے, سب کچھ کریں گے. آپریشن جب ہوں گے تو اس میں دے ول ہیو اے یونیفائنگ کمانڈ اور اس میں پلاننگ ہوگی ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے. ملٹی ڈومین اسٹریٹجی جو اکٹھی بنائیں گے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انڈیا کی راتوں میں نیند ہو گئی ہے. اسی لیے یہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر تو نمبر 1 بات ہے کہ آپس میں ٹرائی سروسز کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہمارے آپ نے دیکھا گیا چیف نیول چیف آرمی سے آج سے اس سے دنیا کا میسج چلا گیا دے آل ٹوگیدر دے ورکنگ ٹوگیدر. اور ٹرائی سروسز جو ہیں ہماری وہ بیٹھ کے اب آپریشنل پلاننگ ایسے کریں گی کہ جتنے بھی پاس میں بیٹل ہوتی ہے اس کو. حارث صاحب ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, یہ ان سے بات کر لیتے ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ ایک طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے اور طالبان رجیم کو بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ فتنہ الخوارج ہے پاکستان میں سے اب کسی ایک کا انتخاب جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے. جی سو بیسیکلی دس واز ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ میسج جو کہ ہمارے آرمی فورسز آرم فورسز کی کمانڈر نے دیا ہے ٹو انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی ہمیں بات پتہ ہے کہ دے آر کنٹینیوسلی تھریٹننگ پاکستان, انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ان کی سیکورٹی لیڈرشپ بھی. سو بیسیکلی دس واز سم تھنگ دیٹ ہی ڈیڈنٹ لیو ان گرے. ہی واز ویری ویری کلیئر اینڈ کینڈیڈ دیٹ DLA کو جو سپورٹ ہے اس کو انڈیا کو جو ہے گیو اپ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اس کے لیے پولیٹیکل پریشر بھی ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا آؤٹ ریچ بھی کر رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کا بھی ریزالو جو ہے وہ کافی اسٹرینتھنڈ ہے اس معاملے میں. دس واز ون پوائنٹ. نمبر 2 یہ تھا کہ یہ جو آفس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ایک ملٹری سنرجی کے لیے, ملٹری ڈاکٹرنل جو ہے اس کی کوہیژن کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریسنٹ ٹائمس میں جو بھی انڈیا کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دیر واز ملٹی ڈومین آف وارفیئر اگینسٹ انڈیا. اور اس میں بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے تینوں چیفس مسلسل باہمی ملاقاتیں یا مشاورت کر رہے تھے. تو یہ ایک جو ہے نا یہ ان کو یہ ایک آفس جو ہے جو آپریشنل ایفیکیسی کے لیے ضروری تھا, اس کا وجود جو ہے اس کے تحت جو ہے اس کے امپلیکیشن کے طور پہ وجود میں آیا. صحیح. ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب, آج کا خطاب ہمیشہ کی طرح انتہائی اہمیت کا حامل, چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا اور ان سے کیسے نمٹنا ہے وہ بھی بتایا گیا. جی بالکل, بہت شکریہ جی لائن پہ لینے کے لیے. جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے ہر وار کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں, جیسے 65 کے وار کے لیسنز تھے جس میں کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ لیسنز تھے, جس کچھ کنٹونمنٹس بنائے گئے, اور پھر اس کا ایک آپریشنل لیسن تھا جس میں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو سے وہ کریٹ کیا گیا, جو کچھ سالوں کے بعد کریٹ ہوا. اسی طرح یہ مارکا حق کا بھی لیسن تھا کیونکہ یہ ملٹی ڈومین ہے, ملٹی ڈومین وارفیئر میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے ملٹی ڈومین وارفیئر کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اس سے پہلے جو ہے وہ وارفیئر کی جو ڈومینس تھیں وہ 3 ڈومینس تھیں. یہاں ایک اسپیس ایڈ ہو رہی تھی جو کہ وہ بھی سپر پاورز کی طرف سے ایڈ ہو رہی تھی, لیکن پاکستان نے جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر اور کوگنیٹو وارفیئر ان سب کو بیچ میں ایڈ کر کے جو ڈومینس کا ڈسپلے دکھایا. آئی تھنک وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اسی سے لنکڈ اسی کے اوپر ایک کمانڈ اسٹرکچر بھی ہو, کیونکہ نیچے جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو تینوں فورسز کے پاس, تینوں یعنی ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کے پاس نیچے اسٹرکچر موجود تھے, لیکن جو اوپر جو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کا پینیکل تھا وہ مسنگ تھا. تو آئی تھنک یہ جو CDS کی اپائنٹمنٹ ہے اس نے وہ جو کمی ہے وہ پوری کر دی. اور اس میں انہوں نے جو خطاب کے دوران ایک اور چیز بھی بہت کلیئر کی کہ جو تینوں آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بالکل اپنی ساری چیزوں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ جو باقی 2 سروسز چیف ہیں وہ ان کی کمانڈ اسی طرح سے جیسے وہ پورے جیسے وہ اپنی اس میں ڈومین کے اندر اپنی سروس کے اندر رہتے ہوئے وہ پورے انڈیپینڈنٹ ہیں. جی بالکل. عابد صاحب, کیا پھر